نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ 15 رمضان المبارک سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم ولادت باسعادت ہے۔ 3 ہجری کو حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی لاڈلی اور پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے ہاں سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے اور لاڈلے حضرت امام حسین علیہ السلام سے بھی عظمت اور شان میں بڑھ کر ہیں، کیونکہ آپ 6 ماہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے عمر میں بڑے ہیں۔ تو 6 ماہ جو آپ نے آقا علیہ السلام کی محبت حاصل کی ہے، اپنے والدین کی محبت حاصل کی ہے، اس کے مقابلے میں ہی آپ کی جو عظمت و شان ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر آپ چونکہ امام حسین علیہ السلام سے بڑے ہیں، تو جیسے آپ عمر میں بڑے ہیں ویسے ہی آپ مقام اور مرتبہ میں بھی بڑے ہیں۔ ویسے ہمارے ہاں تو حسنین کریمین میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا، نہ ہی ہم کرتے ہیں اور نہ ہی ہم کریں گے، کیونکہ یہ دونوں ہی آقا علیہ السلام کے لاڈلے صاحبزادے ہیں، آقا علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے کے بیٹے ہیں اور نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی اپنے نواسوں کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے تو اکٹھی دونوں کی شان بیان فرمائی ہے، اور جب بھی محبت فرمائی ہے تو دونوں سے اکٹھی فرمائی ہے۔ اگر کندھوں پہ بٹھایا ہے تو دونوں کو اکٹھے ہی بٹھایا ہے۔ اگر آقا علیہ السلام نے پیار کیا ہے تو دونوں سے اکٹھا کیا ہے۔ اگر جنت سے لباس آیا ہے تو دونوں کے لیے اکٹھا ہی آیا ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تقریباً 7 سال آپ کو ظاہری طور پر آقا علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہوئی ہے، چونکہ 3 ہجری میں آپ کی ولادت ہے اور 10 میں آقا علیہ السلام کا ظاہری طور پر وصال باکمال ہے، تو 10 سال جو آقا علیہ السلام کا قرب اور آقا علیہ السلام کی رفاقت ظاہری طور پر آپ علیہ السلام کو حاصل ہوئی ہے۔ اور اس عمر میں آپ بیان فرماتے ہیں، آپ نے کئی احادیث آقا علیہ السلام سے روایت فرمائی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں جو 5 نمازیں پڑھنے کا طریقہ ہے وہ میں نے آقا علیہ السلام سے سیکھا ہے۔ نماز فجر کیسے پڑھنی ہے، ظہر عصر مغرب عشاء، اور فرمایا کہ نماز وتر کی جو دعا ہے وہ بھی آقا علیہ السلام نے مجھے ایک خصوصی دعا قنوت کی جگہ پہ پڑھنے کے لیے تعلیم فرمائی، اور آپ وہی پڑھتے تھے۔ اور آپ نے یہ روایت فرمائی ہے، حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اسی جگہ پر بیٹھا رہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے تو وہ شخص جہنم سے نجات پا جائے گا۔ اور جو سادات کرام پر صدقہ کی حرمت ہے
یہ حدیث پاک بھی سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت فرمائی ہے۔ آپ کا ایک واقعہ ہے، جب آپ نے خلافت کو چھوڑ دیا اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخلوق کی خدمت میں مصروف تھے، تو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ظاہری طور پر، مالی طور پر آپ کے حالات کافی سنگین ہو گئے، اور آپ نے ارادہ فرمایا، چونکہ آپ کو وظیفہ آتا تھا، فرمایا کہ میں خط لکھوں تاکہ کچھ نہ کچھ بندوبست کیا جا سکے۔ تو پھر آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں کسی سے کیوں سوال کروں، کہ جب میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں تو اللہ تعالیٰ پر مجھے یقین ہے کہ وہ میری مدد فرمائے گا، تو پھر میں کسی سے دستے سوال نہیں کروں گا۔ تو آپ اسی مکش میں تھے اور آپ رات کو سوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹے کیا پریشانی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالی طور پر کچھ پریشانیاں ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا آپ کو تعلیم فرمائی، فرمایا کہ تم یہ دعا کرو، اللہم اقذف فی قلبی رجاءک وقطع رجائی امن سواک حتی لا ارجو احدا غیرک، اللہم وما ضعفت عنہ قوتی وما قصر عنہ عملی ولم تنتہی الیہ رغبتی ولم تبلغہ مسئلتی ولم یجری علی لسانی مما آتیت احد من الاولین والآخرین من الیقین فخصنی بہ یا رب العالمین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا تعلیم فرمائی، اور آپ اس خواب کے بعد ایک ہفتہ تک تقریباً یہ دعا پڑھتے رہے، اور ایک ہفتہ کے بعد جو امیر شام ہے وہ پہلے آپ کو 1,00,000 درہم جو ہے وہ ہدیہ بھیجتا تھا، تو اس نے 5,00,000 درہم آپ کی طرف بھیج دیے۔ تو جب یہ آپ کو ہدیہ موصول ہو گیا تو اسی رات حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پھر دوبارہ زیارت کروائی اور فرمایا کہ بیٹا کیسے حالات ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہمیں اللہ تعالیٰ پر ہی یقین رکھنا چاہیے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کردہ دعا ہے، اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو بہت ساری مشکلات اور حاجات کو پورا کرنے کے لیے یہ بہت زبردست اثر ہے۔ اور پھر آپ نے اپنے نواسے کو خواب میں عطا فرمائی، اور ان کی جو حاجت ہے پوری ہونے کے بعد پھر دوبارہ بھی زیارت کروائی ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ بہت حسین ہے، اور بہت سارے آپ کی سیرت کے پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کے کمالات سے، آپ کو مقام سے، عزت سے اور شرف سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ آپ گلی میں نکلے اور آپ بہت حسین تھے، کیونکہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اوپر والا حصہ ہے جسم مبارک کا، اس کے آپ بالکل مشابہ تھے، یعنی حسنین کریمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں جو نواسے ہیں وہ آپ کی تصویر بنتے تھے۔ تو آپ جو ہے، آپ چونکہ بڑے تھے تو آپ اوپر والے حصے کی تصویر، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نیچے والے حصے کی تصویر تھے۔ تو آپ نے ایک بہت اعلیٰ اور عمدہ لباس زیب تن فرمایا ہوا ہے۔ ایک یہودی جو کہ بڑا غریب تھا وہ آپ کو ملا، اور اس نے کہا کہ یا امام مجھے ایک سوال کا جواب دیں۔ تو فرمایا کہ بتاؤ۔ کہتا ہے، یہ حدیث پاک ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو رہت بیت ہے، آپ کا جو لباس ہے، آپ کی جو ٹھاٹ باٹ ہے،
اور مجھے دیکھیں کہ آپ تو مومن ہیں اور میں کافر ہوں، یہودی ہوں، تو میرا یہ حال ہے، اور آپ مومن ہیں اور آپ نے اتنا اعلیٰ لباس پہنا ہے، تو پھر آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو فرمان ہے یہ بالکل سچ ہے۔ فرمایا کہ یہ جو تم نے میرا لباس دیکھا ہے یہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے آخرت میں نعمتیں رکھی ہیں، جو انعامات رکھے ہیں، اگر تم ان کو دیکھ لو تو تمہیں لگے گا کہ میں ابھی قید خانے میں ہی جا رہا ہوں، کہ یہ جو میں نے پہنا ہوا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ اور فرمایا جو آخرت میں کافروں کے لیے عذاب ہے، سختی ہے، اگر تم اس کو دیکھ لو تو تمہیں ایسے لگے گا کہ جیسے میں جنت میں رہ رہا ہوں۔ تو آپ نے اس کا جواب بھی دیا اور اس کو لاجواب بھی کر دیا۔ ایک اور واقعہ ہے، آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کے آپ سے اپنی حاجت کا ذکر کیا کہ میں بہت حاجت مند ہوں، تو آپ میری کچھ نہ کچھ امداد فرمائیں۔ وقت ایسا تھا کہ آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا ظاہراً، تو آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور جو حاکم ہے اس کے پاس چلے جاؤ، اور آج اس کی بیٹی کی موت واقع ہوئی ہے، تم اس کے ساتھ تعزیت کرنا، وہ تمہیں انعام دے گا، لیکن تعزیت تم نے ویسے کرنی ہے جیسے میں تمہیں بتاؤں۔ فرمایا کہ جاؤ اور اسے کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے تمہاری وجہ سے تمہاری بیٹی کی عصمت کو، اس کی عزت اور ناموس کو محفوظ فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے تمہاری وجہ سے اس کی عزت کو لوگوں کے سامنے نہیں آنے دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ تم نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا ہے، اور تم اس کی قبر کے اوپر بیٹھے ہو، لہذا کسی شخص نے تمہاری بیٹی کو نہیں دیکھا۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا کہ تمہاری موت پہلے واقع ہو جاتی اور تم قبر میں ہوتے اور تمہاری بیٹی تمہاری قبر پہ آ کے بیٹھی ہوتی تو سارے لوگ اس کو دیکھتے۔ تو جب اس شخص نے جا کر ایسے ہی جب وہ گیا تو وہ اپنی بیٹی کی قبر پہ بیٹھا تھا، تو اس نے جا کے انہی کلمات کے ساتھ جب اس سے تعزیت کی تو اس شخص کا جو حاکم کا غم تھا، پریشانی تھی، وہ ساری ختم ہو گئی اور وہ خوش ہو گیا، اور اس نے انعام کا اعلان کیا کہ اس شخص کو انعام دیا جائے کہ اس نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ جب اس کو انعام دے دیا گیا تو پھر اس نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ، یہ جو تم نے میرے ساتھ تعزیت کی ہے یہ الفاظ کہاں سے لیے ہیں؟ یہ الفاظ کہاں سے لیے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، بلکہ یہ الفاظ نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ تو اس نے پھر اور انعام دیا اور خوش ہوا اور اس کو اور انعام سے نوازا۔ اور ایسے ہی ایک اور واقعہ ہے اور یہ آخری ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا زمانہ پاک ہے، خلافت کا زمانہ، اور ایک شخص کو آپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا کہ اس شخص نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، آدمی کی لاش بھی اور اس کے ہاتھ میں چھرا اور اس سے خون ٹپک رہا ہے۔ جب اس شخص کو عدالت میں لایا گیا تو اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ اتنی دیر میں ایک اور شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضور اس کو کچھ نہ کہیں، یہ قتل تو میں نے کیا ہے۔ تو اب پریشانی بن گئی کہ پہلے والا بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، پتہ کیسے چلے گا قاتل کون ہے؟ فرمایا کہ بتاؤ وجہ کیا ہے؟ پہلے سے پوچھا، اس نے کہا کہ حضور میں قاتل نہیں ہوں۔ تو پھر تم نے قتل کا اعتراف کیوں کیا؟ فرمایا میں نے گائے ذبح کی ہے وہیں پہ، اور گائے ذبح کرنے کے فوراً بعد ہی ابھی میں نے اس کو تکبیر ہی پھیری ہے تو مجھے قضائے حاجت یعنی پیشاب کی حاجت ہوئی ہے، اور میں ویسے ہی ادھر آ گیا ہوں کہ تاکہ میں اپنی یہ حاجت پوری کروں۔ اور جب میں وہاں پہ پہنچا ہوں تو میرے سامنے ایک آدمی جو ہے اس کی لاش پڑی ہے، اور اسی وقت ہی کسی نے اس کو قتل کیا تھا،
اور اس کی لاش جو ہے وہ بھی جو ہے وہ پھڑک رہی تھی اور اس کی گردن سے جو خون ہے وہ نکل رہا تھا۔ تو اب میں نے اس کو دیکھا ہے اور اس کے سامنے کھڑا ہوں، چھری میرے ہاتھ میں ہے، میری چھری سے خون نکل رہا ہے، ادھر آدمی کی گردن سے نکل رہا ہے اور اوپر سے پولیس نے مجھے آگے پکڑ دیا ہے۔ تو اب میں نے کہا کہ سارے ثبوت تو میرے خلاف ہیں، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی میری بات پہ یقین کرے کہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا؟ تو پھر میں نے اسی میں ہی عافیت جانی کہ میں اس کا اعتراف ہی کر لیتا ہوں۔ اب دوسرے شخص سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تم کیسے قاتل ہو؟ اس نے کہا کہ میرا اس کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے اور جھگڑا ہوا ہے مال کی وجہ سے، تو میں نے اس کو وہیں پہ قتل کر دیا ہے، اور جب میں نے اس کو قتل کیا ہے اسی وقت مجھے لگا کہ شاید کوئی آ رہا ہے، تو میں چھپ گیا، تو اتنی دیر میں یہ شخص آیا اور جب یہ پہنچا ہے تو اسی وقت ہی پولیس آ گئی ہے اور انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب میں اس کو دیکھتا رہا ہوں، یہاں پہ عدالت میں لایا گیا، اس نے اعتراف کیا، اب اس کو سزا مل رہی ہے۔ اب میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کسی بے گناہ کی جان چلی جائے، تو اس لیے پھر میں نے اپنا جو قتل ہے اس کا خود اعتراف کر لیا ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ متوجہ ہوئے اپنے بیٹے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کہ بیٹا آپ بتائیں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مولا علی کو پتہ نہیں تھا، ان کو پتہ تھا، لیکن آپ نے بتانا تھا کہ امام حسن کو اللہ نے کیا مقام عطا کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو بھی چھوڑ دیں اور اس کو بھی چھوڑ دیں۔ تو فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اس نے ایک شخص کو قتل کیا ہے لیکن اس کے ساتھ اس نے ایک کو بچایا بھی ہے، لہذا اس کا جو قتل ہے وہ اس کے بچانے کے عوض میں اس کو معاف کر دیا جائے اور اس قتل کا جو قصاص ہے وہ بیت المال سے ادا کر دیا جائے تاکہ سب کے ساتھ انصاف ہو جائے۔ تو یہ شان تھی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل کر لا الہ